السلام علیکم سبوق صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ بس کرونا وائرس ہے, گھروں میں ہم قید ہیں, اور اس کا تو بہترین حل ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو گھروں میں لاک ڈاؤن کریں, قید رکھیں. تو مجھے 3 اپریل سے میں گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, ایک آدھ دفعہ باہر نکلا ہوں, تو آج سوچا تھوڑی سی چہل قدمی کر لوں, اس لیے باہر آ گیا. تو آج آپ نے وہ صحافیوں والی جیکٹ نہیں پہنی ہوئی؟ یار اب واک کرنے کے لیے میں صحافیوں کی جیکٹ پہنوں گا. وہ جو جیکٹ ہم پہنتے ہیں اس کا بنیادی مقصد اس میں پاکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جب پاکٹ زیادہ ہوتے ہیں, جب ہم کسی فیلڈ میں جاتے ہیں, کوریج کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو اس وقت اصل میں کہیں کبھی بیٹری ڈالنی پڑتی ہے, کبھی لائٹ ڈالنی پڑتی ہے, نوٹ بک ڈالنی پڑتی ہے. تو جو صحافی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے اس جیکٹ کی اہمیت کیا ہے. اب جو بندہ جھکتے مار رہا ہے اس کو کیا پتہ ہوگا کہ اس جیکٹ کی اہمیت کیا ہے. اچھا, ہم سمجھے شاید جو جیکٹ نہیں پہنتا وہ صحافی نہیں ہوتا. ہاں, جیکٹیں یا تو طالبان پہنتے تھے, خودکش حملے کرتے تھے, یا صحافی پہنتے تھے قلم اور کاغذ کے لیے. ہم تو قلم اور کاغذ والے لوگ ہیں. ہم لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, سوچتے ہیں, بتاتے ہیں, معلومات ہم اکٹھی کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارا اتنا سا کام ہے, اور کیا. اچھا سبوق صاحب, وہ آفتاب اقبال صاحب نے آپ کے بارے میں کچھ میں نے ان کا ویلاگ دیکھا تھا, اور وہ کچھ الزامات لگا رہے تھے. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. ہمیں کافی انتظار تھا کہ آپ جواب دیں گے. نہیں, آفتاب اقبال صاحب نے کیا الزامات لگائے ہیں. اس میں تو انہوں نے ٹھٹھے بازوں کو اکٹھا کیا, اور میں نے ایک سنجیدہ ویلاگ کیا تھا, اور میں نے اس میں اپنا درد دل بیان کیا. اور درد دل میرا یہ تھا کہ پاکستان میں صحافت جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ کبھی کدھر وہاں سے اٹھے اور صحافت کے اندر آگے, اور انہوں نے پوری میڈیا انڈسٹری کو یرغمال بنایا, اور پھر اس کو بالآخر تباہ کر دیا. تو میرا تو صرف اتنا سا کہنا تھا. لیکن میری وہ ویڈیو آفتاب اقبال صاحب کے خلاف نہیں تھی, وہ آپ نیوز بند ہونے کے خلاف تھی. وہ میرا ایک احتجاج تھا. پاکستان میں جب بھی کوئی میڈیا کا ادارہ بند ہوتا ہے, بے تحاشا صحافی ورکرز بے روزگار ہو جاتے ہیں, تو ان بے روزگار لوگوں کے حق میں اور ان کی حمایت میں نے ایک ویلاگ کیا تھا. تو میرا تو بنیادی مقصد صرف اتنا سا تھا. اچھا سبوق صاحب, ایک بات تو سنیں, آپ تو چلتے جا رہے ہیں. میں واک کے لیے بھی آیا ہوں نا. ہاں, ایک ادھر ادھر والا سوال پوچھنا ہے مجھے, اگر آپ کی اجازت. بتائیں. ادھر ادھر کیا؟ یہ حامد میر صاحب کی بیٹی کی شادی میں وہ ادھر ادھر کیوں ہو رہے تھے؟ ہاں, آفتاب اقبال صاحب نے اپنے ویلاگ میں یہ بھی کہا کہ حامد میر صاحب کی شادی میں ان کے آگے پیچھے ہو رہا. حامد میر صاحب کے بیٹے کی شادی. حامد میر صاحب کے بیٹے کی شادی میں. یہ آپ نے اچھا کیا تصدیق کروا دی. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ حامد میر صاحب کے بیٹے کی شادی میں میری پہلی مرتبہ آفتاب اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی. اس سے پہلے میں نے حسن الیاس ہیں, ہمارے دوست ہیں بہت اچھے, اور غامدی صاحب کے داماد ہیں, تو ان کے نکاح کی تقریب تھی غالباً 2014 میں, رمضان سے پہلے. تو ان کے نکاح کی تقریب میں آفتاب اقبال صاحب آئے تھے, اور مجھے کسی نے کہا کہ آفتاب صاحب بہت پراؤڈ انسان ہیں, بہت مغرور انسان ہیں, تو مغرور لوگوں سے ہماری ویسے بھی نہیں لگتی. تو وہ کسی کا شعر تھا نا, بڑا مغرور ہمیں کہتی ہے تو کہتی رہے دنیا, ہم مڑ کے کسی شخص کو دیکھا نہیں کرتے. تو ہم بھی کسی ایسے شخص کو جو بہت زیادہ پراؤڈ ہو اس کو نہیں دیکھتے. آفتاب صاحب بڑے آدمی, 61 سال نہیں 59 ایئرز ان کی ایج ہے. 1961 میں پیدا ہوئے ہیں. تو انہوں نے میرے اوپر, آپ نے کیا بات کہی کہ میں ان کے آگے پیچھے ہو رہا تھا, خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس دن کے اوپر. ابھی میں حالت روزہ میں ہوں کہ اگر ان کے پیچھے ہوں. اصل ایشو کیا ہوا تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ آفتاب صاحب کے قریب میں علی احمد کرد صاحب وکیل ہیں, بڑے معروف, آپ جانتے ہوں گے ان کو, اور طاہرہ عبداللہ صاحبہ, وہ یہاں ساتھ ہی رہتی ہیں. تو ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا, گپ شپ لگا رہا تھا. تو آفتاب صاحب کے ساتھ کوئی ایک صاحب تھے, مجھے اب ان کا نام نہیں آتا, لیکن وہ سابق امبیسڈر ہیں کسی ملک میں. انہوں نے جو ہی مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا, ہاں سبوق بیٹا کیا حال ہے؟ تو میں ان کے یہ کہنے پر ان کے قریب گیا, اور میں نے آفتاب صاحب سے ملا. تو ان صاحب نے آفتاب صاحب سے کہا کہ یہ سبوق سید ہیں اور جیو ٹی وی میں کام کرتے ہیں. تو آفتاب صاحب نے فوراً مجھے اس طرح ہو کر کہا, اچھا آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی آج کل فارغ ہوں. میں اس دن ایم فل کا آخری پیپر دے کر آیا تھا, تو میں نے کہا میں فارغ ہوں آج کل. تو انہوں نے کہا اچھا تمہارا نمبر کیا ہے؟ ارے میرا نمبر لکھو. اپنا نمبر آفتاب صاحب نے خود مجھے لکھوایا, اور میں نے ان کا نمبر نوٹ کر لیا. اگر اس کام کو آگے پیچھے ہونا کہتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آفتاب صاحب کیوں لوگوں کو آگے پیچھے کروانا چاہتے ہیں, یا آگے پیچھے سے ان کی مراد کیا ہے, اور آگے پیچھے کا ماضی سے کیا تعلق ہے. مجھے یہ ساری باتیں نہیں پتہ. میں تو جو دیکھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ذہنوں پہ نہیں چھائے حرص کے سائے, ہم جو محسوس کرتے ہیں وہی تحریر کرتے ہیں. اچھا سبوق صاحب, وہ سامنے دیکھیں ایک پتھر پڑا ہوا ہے, نیچے دیکھا ہے نا آپ نے؟ کہاں پہ؟ وہ نیچے سامنے پتھر پڑا ہوا. جی جی.
اس سے مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے کہ وہ بٹا چکوتے صحافی تلو نکل رہا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے صحافی برآمد ہو رہے ہیں. یہ بات کیا, اس کا مقصد تھا یہ؟ اچھا, ان کے ساتھ ایک FSJ تھے, میں ان کو نہیں جانتا. پہلی دفعہ آفتاب صاحب کے کمرے میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. تو وہ آفتاب صاحب جب اپنی تعریفیں کرتے ہیں تو وہ بڑی تحسین امیز طریقے سے آفتاب صاحب کو دیکھتے ہیں, اور مجھے بڑے اچھے آدمی لگے وہ. تو انہوں نے اس پروگرام میں کہا کہ بٹا چکو تو تلو صحافی نکل آندا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو صحافت کا پتہ ہے اور صحافت سے آشنا ہے, مجھے تو 20 سال ہو گئے ہیں اس جرنلزم کی پرخار وادی میں, اور پاکستان میں جو جرنلسٹ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں, جن لوگوں کا خبر کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی مجھے جانتے ہیں, اور جن لوگوں کو پتہ ہے کہ حالات حاضرہ کیا ہیں, ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں, انہیں بھی میرے بارے میں معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے لال مسجد کا آپریشن مکمل کور کیا تھا, میں نے وزیرستان کا آپریشن کور کیا, میں نے حکومت سازی جیو ٹیلی ویژن کے لیے کور کی, جو 2008 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا واقعہ, اور ان کی پوری کوریج ساری میں کرتا رہا. اور میرے بارے میں تو یہ مشہور ہو گیا تھا, یہ جہاں کہیں جاتا ہے بستر ساتھ لے کر جاتا ہے. میں تربت گیا, آپ کو پتہ ہے 20 دن وہاں پر بڑے ٹف سچویشن تھی, اور واحد وہاں سے میں جرنلسٹ تھا جو لوگ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کو اپڈیٹ کر رہا تھا. حامد میر صاحب کے پروگرام میں میری رپورٹ چل رہی تھیں, اور لوگ پوری دنیا سے مجھ سے رابطے میں. ابھی میں نیو یارک میں تھا, وہاں پر ایک صاحب ملے, تو انہوں نے مجھے ملتے ہی کہا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد حسین صاحب ہیں وہاں نیو یارک میں, کولمبیا یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں, وہ پڑھاتے ہیں. تو ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ صبوغ سید ہیں, تو جن کا خبر کی دنیا سے تعلق ہے وہ مجھے جانتے ہیں, اور جن کا خبر کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو انہیں نہیں پتہ, تو وہ نہیں جانتے. تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے اگر کوئی شخص مجھے نہیں جانتا. آفتاب صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا انہیں, میں تو شکر, انہوں نے یہ نہیں کہا میں نہیں مانتا انہیں. تو انہوں نے جب یہ کہا کہ میں نہیں جانتا تو بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے, کیونکہ میرا بھی یہی اعتراض ہے کہ ایسے لوگوں نے میڈیا اونر بن گئے کہ جن کا صحافت کی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رپورٹر کون ہوتے ہیں, انہیں یہی نہیں پتہ کہ خبر کی دنیا کے لوگ کون ہیں. تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, وہ مجھے نہیں جانتے تھے. اگر مجھے جانتے ہوتے تو اس طرح کی بات ہی نہ کرتے وہ. بالکل. چلے بٹا چکوتے صحافی, یہ بات تو ویسے بھی غلط تھی. ویسے صحیح بات بتاؤں آپ کو, ہاں نہیں بات تو غلط ہے, لیکن اصل میں جو اصل بات انہوں نے ایک اور کہی جس کا آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں, وہ یہ تھا کہ میں نے 5 جو آپ نیوز میں 5 لوگوں کا یہ جوائنٹ پروجیکٹ تھا, اور اس میں جو 5 لوگ تھے ان میں سے کسی سے میں نے سفارش کروائی, اور سفارش کروانے کے بعد میں آپ نیوز میں آ گیا. تو آفتاب صاحب نے ایک اور مزے کی بات کہی, پتہ ہے کیا, وہ شہریار افریدی بن گئے, کہنے لگے جان تو اللہ کو دینی ہے. ارے بھائی جان اللہ کو دینی ہے, سچ تو بولیں کم از کم آفتاب صاحب آپ. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ سفارش کس سے کرائی تھی؟ اچھا, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. میں نے آفتاب صاحب سے اس شخص پر خدا بندے قدوس کی لعنت بے شمار ہو اگر میں نے ان 5 مالکان میں سے کسی کو جانتا ہوں اور یا میں نے ان سے سفارش کرائی ہو, اور آفتاب اقبال صاحب قسمیہ حلفیہ کہیں کہ میں نے اگر کسی سے ان کی سفارش کرائی ہو. میں آپ کو بتاؤں میں کیسے آپ نیوز میں گیا تھا. پہلی تو میں نے آپ کو رابطہ بتا دیا آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ کیسے ہوا. میں نے ان کو آفتاب اقبال صاحب کو ڈائریکٹ میسج کیا تھا کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی حامد میر صاحب کے بیٹے کی شادی میں, اور میں اس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ کر سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ میں مزدوری تو نہیں کر سکتا, کچھ اور کام تو نہیں کر سکتا, جو کام مجھے آتا ہے ان کا چینل تھا تو میں نے کہا کہ یہ میں کر سکتا ہوں. اس کے بعد خورشید ندیم صاحب نے مجھے کہا کہ ہم جاتے ہیں اور آپ نیوز میں پروگرام شروع کرتے ہیں. انیق ناجی صاحب سے بات ہوئی ہے, ہم اتفاقاً لاہور میں تھے, تو ہم انیق ناجی صاحب آئے, انہوں نے ہمیں پک کیا اور ہم آپ نیوز کے آفس میں چلے گئے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں حالت روزہ میں ہوں, یہ عصر کا وقت ہے, خدا نے اس وقت کی قسم کھائی ہے, اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں نے آفتاب اقبال صاحب سے ان 5 لوگوں میں سے جن کو میں ابھی مجھے پتہ چلا, عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا نام تو میں جانتا ہوں, باقی 4 کا مجھے ابھی بھی نہیں پتہ وہ کون ہے, تو میں نے اگر سفارش کرائی ہو تو خدا کی مجھ پر لعنت ہو. اچھا چلے سفارش تو نہیں کرائی. اور قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. یعنی اگر کسی نے جھوٹ بولا تو اس پہ بھی لعنت, اور اگر میں نے جھوٹ بولا اور میں نے سفارش کرائی ہو, میں تو بالکل فریم کر کے کہتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. نہیں تو اچھا چلے سفارش تو نہیں کرائی, لیکن پھر بھی وہ جو گنے تنی گئی تھیں وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو میں نے آپ کو بات بتا دی. میں نے گنے تاننے کا اپنے پروگرام میں کہیں نہیں کہا. وہ اصل میں میرا جو تھم میل بنا, ہمارے پروڈیوسروں نے بنا کے لگا دیا. تو جس طرح آفتاب اقبال صاحب کے پروگراموں کے بن جاتے ہیں تو اس طرح میرے پروگرام کے بنا کے انہوں نے لگا دیا.
تو اگرچہ کہ میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس طرح کی چیزوں سے میں اتفاق کرتا ہوتا اور اپنی جرنلزم کی بنیادیں ان چیزوں پر رکھتا ہوتا تو میں شاید پاکستان کے اس وقت بڑے اینکرز کے اندر شامل ہوتا۔ مجھے وہ سارے کام کرنے آتے ہیں جو یہ لوگ کر کے ریٹنگ کماتے ہیں، لیکن میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس دن سے کہ جب میں اس طرح کے کام کر کے اپنی ریٹنگ بڑھاؤں۔ مجھے ایک چینل میں یہ کہا گیا کہ سر رمضان کا شو ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے رونے کی اداکاری کر لیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ تو مجھے کہا گیا کیونکہ اس سے تھوڑی سی ریٹنگ آئے گی۔ میں نے کہا دیکھو، کسی شخص پر کوئی بات کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے اگر اس طرح کی کیفیت طاری ہو جائے تو یہ الگ سے بات ہے، لیکن مذہب کو اس طریقے سے ڈرامہ بنا دینا، یہ کم سے کم آپ مجھ سے توقع نہ رکھیں۔ تو جب میں نے نہیں کیا تو ایک مولوی صاحب کو ہائر کیا گیا تھا، وہ آ کے پروگرام میں رو دیے تھے، فوت ہو گئے ہیں کچھ دن پہلے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ وہ سب وہ اینکر بننے کے لیے کیا کیا کوالٹیز چاہیے؟ کیا میں اینکر بن سکتا ہوں یا اینکر کون بن سکتا ہے؟ اصل میں اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے، اس کے پاس انفارمیشن ہونا چاہیے۔ اینکر کو ضرورت رشتہ کا اشتہار نہیں لگنا چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ کسی رومانس کے لیے پروگرام نہیں دیکھتے، نہ ہی وہ آپ کی شخصیت کے سحر میں کھو جانا چاہتے ہیں۔ اس چکر میں آپ کا پروگرام کیوں نہیں دیکھتا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو اچھی معلومات دیتے ہیں، نہیں دیتے۔ وسعت اللہ خان صاحب پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کا پروگرام رات کو 11 بجے لگتا ہے، 11 سے 12 بجے تک لوگ ان کا پروگرام دیکھنے کے لیے جاگتے ہیں۔ مبشر زیدی صاحب، زرار کھوڑو صاحب، یہ تینوں صحافی ہیں، ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، ان کو تجزیہ کرنے کا فن آتا ہے، اور یہ گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہ پراڈو گاڑیوں میں نہیں گھومتے، اور ان کے بڑے بڑے فارم ہاؤس نہیں ہیں، فلیٹوں میں، اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو سنتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ حامد میر صاحب ہیں، ان کا پروگرام دیکھیں، لوگ دیکھتے ہیں، اور آج تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں، 2002 سے 2020 ابھی ہو گیا، 18 سال سے ان کا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ کسی نہ انہوں نے چینل بدلا نہ کسی اور جگہ، درمیان میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے گئے تھے، وہ بھی ہلکی سی ناراضگی تھی، لیکن پھر واپس آ گئے۔ اچھا، پھر آپ سلیم صافی صاحب کو دیکھ لیں۔ سلیم صافی صاحب کیا کہتے ہیں، ان کے پاس معلومات ہیں، انہوں نے فیلڈ میں ٹائم گزارا ہے، بہت زیادہ وقت انہوں نے صرف کیا ہے، تو لوگ سلیم صافی صاحب کا پروگرام دیکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ خبر کیسے لائی جاتی ہے، خبر کیسے پریزنٹ کی جاتی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اور بھی ہمارے بہت سے اینکر ہیں، بہت زبردست پروگرام کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو چھاتا بردار اینکر میں اور جو فیلڈ سے آیا ہوا اینکر ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ بیٹھ کے فتوے نہیں لگاتا، اور وہ بیٹھ کر کوئی ایسا ماحول برپا نہیں کرتا جس کے نتیجے میں اس کی ذاتی شخصیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آتے رہے، اور وہ اپنے سوالات کے ذریعے معلومات لیتا ہے اور لوگوں تک معلومات پہنچاتا ہے۔ اینکر کا صرف یہ کام ہوتا ہے۔ باقی اس کا لب و لہجہ، آفتاب صاحب نے میرے اوپر یہ بھی اعتراض کیا کہ ان کا لہجہ درست نہیں ہے اور ان کا تلفظ درست نہیں ہے۔ یہ بالکل درست ہو سکتا ہے کہ میرا لہجہ درست نہ ہو، میرا تلفظ درست نہ ہو، میں ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہوں، اور لازمی جب میں بولوں گا، بات کروں گا، تو ایبٹ آباد کا لہجہ میری گفتگو کے دوران جھلکے گا ضرور، اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہم پہاڑیے ہیں، پہاڑی علاقوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم دلی اور لکھنؤ میں نہیں پیدا ہوئے، ہمارا کام نہیں ہم نے کوئی اردو کی اصلاح کے لیے وہاں پروگرام کر رہے ہیں، آفتاب اقبال صاحب کرتے ہیں، ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ خیر انہوں نے بہت زیادہ غلط چیزیں بھی پیش کر دیں اپنے پروگرام میں، اور بعد میں جو ان کے ریسرچر تھے جو ان کو ایک پروفیسر صاحب کر کے دیتے تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے پچھلی دفعہ کر دیا اس کا کیا ہوگا۔ خیر اپنی جگہ کی بات ہے ساری۔ تو بنیادی بات جو ہے، آفتاب صاحب نے اپنی پریزنٹر کی طرف، جو اینکر تھی ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بات کہی، اور وہ یہ کہا کہ دیکھیں نا، آپ بھی تو اینکر ہیں۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے جیسا جو بندہ ہے وہ اینکرنگ نہیں کر سکتا، اور آپ جیسی خاتون اینکرنگ کر سکتی ہے۔ تو آفتاب اقبال صاحب، میں اب خاتون بننے سے تو رہا، اور آپ کی اس طرح کی خواہشات پوری کرنے سے بھی رہا کہ جو آپ کو مجھے دیکھتے تو آپ کو میں بھلا لگتا، میں اچھا لگتا، میں تو ایسا ہی ہوں، اور میں رپورٹنگ کرتا ہوں، پروگرام کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اچھے سے اچھا معلوماتی انداز میں پیش کر سکوں۔ جو بات میں آفتاب صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسین اور چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ ٹی وی کی اسکرین کو بارونق بنا کر ایک بازار لگایا جا سکتا ہے اور لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے، انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، آپ کے ذہن کے اندر پروگراموں کو اچھا بنانے کے آئیڈیاز ہونے چاہیے۔ آپ صرف اپنے پروگرام کے اوپر فوکس کر رہے تھے، باقی کسی کے پروگرام پر فوکس آپ نہیں کر رہے تھے۔ نجم سیٹھی صاحب چھوڑ کے چلے گئے، رؤف کلاسرا صاحب چھوڑ کے چلے گئے، نصرت جاوید صاحب چھوڑ کے چلے گئے، خورشید ندیم صاحب کو آپ نے وہاں سے فارغ کر دیا۔ تو آپ نے کوئی چینل کو چلانے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، ہاں آپ میں ایک اہلیت ہے،
ایک ہی صلاحیت ہے کہ آپ اپنا پروگرام بہت اچھا کر سکتے ہیں. آپ بہت اچھے کامیڈی اینکر ہیں لیکن آپ اچھے منتظم نہیں ہیں. اچھا ایک بات آپ نے تو مجھ سے پوچھی نہیں. صبح میں پوچھنے والوں میں تھوڑا چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا واک بھی کریں نا, یہ نہ ہو کہ آپ ہماری وجہ سے یہ کہیں کہ بھئی مجھے واک ہی کرنے نہیں دی. اچھا میں تو تھوڑا قدمیں کر رہا ہوں, واک تو ایک ہی ہوتی ہے واک. اچھا سبوک صاحب, ویسے عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید آپ کو کوئی ڈمی نہیں ملی کہ آپ نے ان کا جواب نہیں دیا, تو ڈمی تو ویسے بہت سی مل سکتی ہیں. ڈمی مل بھی جاتی ہے نا, میں کسی بھی شخص کی توہین کرنا کوئی ٹھیک عمل نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم کہا کہ یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ احسن تقویم ہے. اللہ نے کہا خلقت بیدیہ, اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو انسان قابل فخر چیز ہے, اسے مسخرہ نہیں بننا چاہیے, اسے ڈھکوسلوں سے کام نہیں لینا چاہیے, اسے شر انگیزی اور فتنہ پروری نہیں کرنی چاہیے, اسے لوگوں کی بےعزتی کر کے. کچھ لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بےعزتی کرنے میں لکھا ہوا ہے اور وہ خود بھی بے عزت ہوتے ہیں. دیکھیں مقبول ہونا اور چیز ہوتی ہے, معروف ہونا اور چیز ہوتی ہے, مشہور ہونا اور چیز ہوتی ہے. مشہور تو طوائفیں بھی ہوتی ہیں. مشہور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ یہ سوسائٹی آپ کو حقیقت کے حوالے سے قبول کر لے, اللہ کی ذات آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے قبول کر لے. تو اصل چیز یہ ہے. آفتاب اقبال صاحب نے ایک بات اور کہی تھی, مجھے سارے پروگرام میں جس بات کا صدمہ ہوا نا کہ آفتاب اقبال صاحب مسلسل جھوٹ بول رہے تھے اور ان کی جھوٹ کا آفتاب سوا نیزے پر تھا. تو اس میں آفتاب صاحب نے یہ کہا کہ خورشید ندیم صاحب کو بہت نقصان ہوا میری وجہ سے. ارے آفتاب صاحب, آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے, ایک تو یہ کہ مجھے آپ نیوز سے نکالا نہیں گیا تھا. مجھے کہا گیا کہ اصل میں ہم آپ کی جگہ ایک لڑکی رکھنا چاہتے ہیں اور آپ نیوز کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہر اینکر کے ساتھ ایک لڑکی ہوگی تاکہ پروگرام ہٹ ہو, پروگرام کی ریٹنگ زیادہ آئے. تو یہ سوچ کر انہوں نے ایک لڑکی کا کہا. یہاں پر ایک ہماری دوست ہیں, کولیگ تھیں بول نیوز میں, نازیہ مصطفیٰ صاحبہ. تو نازیہ مصطفیٰ صاحبہ کو رکھا انہوں نے وہاں پروگرام میں. پروگرام تو پھر بھی نہیں چل سکا, میری وجہ سے خورشید صاحب کا پروگرام بند نہیں ہوا. خورشید صاحب کا پروگرام انہوں نے ویسے ہی بند کر دیا تھا کیونکہ اس پروگرام کے بارے میں آپ کو بتاؤں, پہلے کہا گیا کہ یہ صبح 7 بجے پروگرام ہوگا, پھر کہا یہ شام 7 بجے پروگرام ہوگا, پھر کہا یہ پروگرام 1 گھنٹے کا ہوگا, پھر کہا یہ آدھے گھنٹے کا ہوگا, آخر میں پروگرام 20 منٹ کا ہو گیا. اور اس پروگرام کے لیے میں کبھی کراچی سے ٹریول کر کے اسلام آباد پہنچتا تھا. اتنی مجھے تنخواہ نہیں ملتی تھی جتنا میں اپنا ٹریولنگ کاسٹ اس کو پہ لگا جاتا تھا. تو میں نے تو بڑی ہنسی خوشی اس پروگرام سے ریزائن کیا. جب میں نے آپ نیوز چھوڑا تو میں نے فیس بک پر پورا ایک چھوٹا سا ایک آرٹیکل لکھا تھا. میرے خیال میں پھول بہت پسند ہیں آپ کو. پھول کس بدبخت کو پسند نہیں ہوتے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض پھول دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور ان کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے. موتیا کتنا چھوٹا سا پھول ہے لیکن خوشبو کتنی دیتا ہے, اور بعض پھول بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی خوشبو نہیں ہوتی. لیکن بدقسمتی ان پھولوں پر ہے کہ جو بڑے تو بہت ہوتے ہیں لیکن وہ بدبو بھی دیتے ہیں. آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو ظاہری طور پر بڑے خوش نما ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن ان میں خوشبو کے بجائے بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنا کردار اتنا اچھا رکھنا چاہیے کہ اس میں سے خوشبو آنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم بڑے بہت ہو جائیں لیکن ہمارے وجود سے بدبو آ رہی ہو. اچھا سبوک صاحب, آپ نے وہ ایک تحریر لکھی تھی تو وہ تو ذرا ہمیں پڑھ کے سنائیں کہ اس میں لکھا کیا ہے آخر. اچھا دیکھیں, وہ جو تحریر میں نے لکھی تھی میں نے بڑے خوش دلی کے ساتھ لکھی تھی, اور وہ تحریر میں نے آفتاب اقبال صاحب کو بھجوائی, عبدالرؤف صاحب کو بھجوائی, انیق ناجی صاحب کو, اور جتنے بھی آپ نیوز میں لوگ تھے ان سب کو بھجوائی. اور آپ سب لوگوں نے بھی اس کو سوشل میڈیا پر پڑھا تھا. 1 جولائی 2019 کو میں نے لکھا کہ آپ نیوز پر میں نے گزشتہ ہفتے متبادل بیانیہ کا آخری پروگرام کیا. میں آپ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. آفتاب اقبال صاحب, عبدالرؤف صاحب, انیق ناجی صاحب, ہمارے پروڈیوسر عزیز العارفین صاحب, کوآرڈینیٹر فریحہ صاحبہ سمیت تمام کیمرہ مینز, پروڈکشن ٹیم اور جملہ احباب کا شکریہ. ان کا بھرپور تعاون میسر رہا. خداوند متعال سب کی زندگیوں میں برکت لائے اور انہیں اپنے حال میں خوش و خرم رکھے. میں محترم و مکرم خورشید ندیم صاحب کا شکریہ اس وجہ سے ادا نہیں کر سکتا کہ لفظ شکریہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں. چھوٹوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بڑوں کا شکریہ ادا کریں. الفاظ میں وہ تاب کہاں کہ وہ احساس کو چھو بھی سکیں. خورشید صاحب نے نئی میزبان کے ساتھ پہلے پروگرام میں چند تاثرات کا اظہار کیا, اس پر میں ان کا شکر گزار ہوں, اور نازیہ مصطفیٰ صاحبہ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں.
میری دلی دعا ہے کہ آپ نیوز کامیاب ہو اور پاکستان میں میڈیا کا بحران جلد ختم ہو۔ ہمارے کئی پیارے دوست شدید پریشان ہیں اور مالی بحران کا شکار ہیں۔ خداوند متعال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے جس طرح اپنی موت اور قبر کا علم نہیں، اسی طرح اگلی منزل کا بھی علم نہیں، لیکن ہمارے لیے سفر اور منزلیں بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ بے معنی چیزوں کی طلب اور جستجو کرنے کا وقت بھی نہیں اور ہوا کے ساتھ چلنے کا اشارہ بھی نہیں۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ سبوق سید پیر 1 جولائی 2019۔ اور یہ دیکھیں، یہ نازیہ مصطفیٰ صاحب ہیں، یہ پروگرام کر رہی ہیں، اور خورشید ندیم صاحب نے اس پروگرام میں میرے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا، ان کا بہت شکریہ۔ اور یہ میں نے، اگر مجھے کوئی خلش ہوتی، مجھے کوئی ٹینشن ہوتی، مجھے کوئی تکلیف ہوتی، تو میں یہ پروگرام یہ لکھتا، میں وہاں پہ میں ان کے خلاف لکھتا۔ ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا آفتاب اقبال صاحب کہ جس جگہ پر بیٹھے ہوں، جہاں پر کام کیا ہو، اس کے بارے میں کبھی سخت الفاظ میں تو دعائیں دے کر اس چینل کو چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں دوبارہ ان کا روزگار لگ جائے اور وہ بہتر ہو جائیں۔ لیکن آپ نے ہمارے بارے میں بہت غلط قسم کی کیلکولیشن کی ہے۔ آپ کا حساب کتاب ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جمع تفریق ٹھیک نہیں ہے، آپ کی ضرب تقسیم ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے ریسرچر جو ہیں انہوں نے میرے بارے میں بہت ہی واہیات قسم کی انفارمیشن اکٹھی کر کے آپ کو دی ہے۔ آپ تو کیونکہ ٹیلی پرومپٹر سے پڑھتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، تو ہم تو بس یہ چلتے پھرتے ہی کوئی اپنی بات کر لیتے ہیں۔ تو آئندہ ٹیم تبدیل کر لیجیے گا اپنی۔ سبوق صاحب آپ نے تو بڑی دعائیں دی، اور دعائیں آپ نے عربی میں دی ہوں گی، اور عربی کا تلفظ تو آپ کا بڑا اچھا ہے۔ وہ ناصر صاحب، ایک بات یہ ہے کہ میں نے قرآن حفظ کیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں پر کتابوں سے تعلق رکھنا، پڑھنا پڑھانا، لوگوں سے ملنا جلنا بہت زیادہ تھا۔ اور آفتاب اقبال صاحب کے والد صاحب تو بڑے شاعر ہیں، اور میرے والد صاحب ایک عالم دین ہیں۔ ہمیں ایک چیز جو گھروں کے اندر یہ بتائی جاتی رہی، وہ یہ ہے کہ اپنا ہر کام کرتے ہوئے اس بات کا احساس آپ کے سامنے رہے، اس بات کی فکر آپ کے دامنگیر رہے، وہ یہ کہ آپ نے خدا کو جواب دینا ہے، خدا کے سامنے آپ نے جانا ہے، اور جان اللہ کو دینی ہے، جملوں میں نہیں، عملاً آپ نے جان اللہ کو دینی ہے، اور اللہ نے آپ سے حساب کتاب کر رکھنا ہے۔ تو ہم تو یہ نقطہ نظر لے کر اور اس سوچ کے ساتھ جیتے ہیں، اور اسی سوچ کے ساتھ مریں گے۔ ہمیں اس لمحے موجود کا بھی علم نہیں اور اپنے وجود کا بھی علم نہیں۔ سبوق صاحب ویسے آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ لوگ پسند تو کرتے ہیں ان کو، اس میں کوئی شک نہیں، میں خود پسند کرتا ہوں۔ لوگوں کی کیا بات کر رہے ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ پاکستان کے ایک بڑے زبردست کامیڈی اینکر ہیں، اور انہوں نے جب بھی پاکستان میں مزاح کے حوالے سے بات ہوگی ٹی وی اسکرین پر اس کے حوالے سے، اور یہ میں نے یہ بات کئی جگہ کر چکا ہوں، تو آفتاب اقبال صاحب کا نام اس میں لیا جائے گا۔ انہوں نے بہت زبردست قسم کا پروگرام کیا، حسب حال پروگرام ان کا بہت اچھا تھا، خبرناک بہت اچھا تھا، خبرزار بہت اچھا تھا، اور ابھی وہ نیون پر پروگرام کر رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی چل چکے ہیں، وہاں پر وہ ڈگ ڈگی بجاتے نہیں، سوری ڈگ ڈگی کے نام سے ان کا اپنا چینل وہاں پر انہوں نے لانچ کر لیا ہے۔ تو اصل ایشو جو ہے، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تو آفتاب صاحب سے کل 3 بار ملا ہوں، اور پہلی ملاقات 5 منٹ کی ہوگی، دوسری ملاقات کوئی 2-3 گھنٹے کی تھی، ہم اس میں بیٹھے رہے، غالباً 2-3 گھنٹے بھی شاید نہ ہو، 1.5 گھنٹہ ہو۔ اس میں زیادہ گفتگو تو خورشید صاحب اور وہ کرتے، لیکن درمیان میں پھر مجھے جب بولنے کا موقع ملا تو آفتاب صاحب بڑے خوش بھی ہوئے اس بات کے اوپر۔ تو بہرحال وہ خوش بھی ہوتے رہتے ہیں، خفا بھی ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن 2 باتیں، جب میں پورا آپ نیوز کا سیٹ اپ دیکھ رہا تھا تو دیکھنے کے بعد مجھے کہا کہ مجھے یہ بول جیسا ہاتھی نظر آ رہا ہے، جو ظاہری طور پر تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کو گرنے میں ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ جو حالات وہاں پر میں پہلی ملاقات میں دیکھ کر آیا تھا، کوئی چیزیں کوئی اطمینان بخش نہیں تھیں۔ اور دوسری بات، ایک دفعہ پاکستان کے ایک بڑے معروف کالم نگار ہیں، بہت زبردست نام ہے ان کا، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ میری ان کے درمیان امانت ہے یہ بات۔ تو اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے آفتاب اقبال صاحب کو کیسا پایا، تو میں نے ان سے کہا کہ آفتاب اقبال صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن اپنی محبت اور اپنی عقیدت میں وہ اس حد تک سرشار اور اپنی محبت کے اس حد تک شکار ہیں کہ دور دور تک ان کا کوئی رقیب نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، میں تو صرف 3 بار ملا ہوں نا، تو میں نے یہ ان کے بارے میں رائے دی ہے۔ ایک ایسی شخصیت
جن کا ویڈیو کلپ آپ ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام میں ضرور دیکھیں. سہیل وڑائچ صاحب نے آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا ایک دن جیو کے ساتھ, اور اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات انہوں نے کہا کہ میں حسین چہروں کو پسند کرتا ہوں, حسن کو دیکھتا ہوں اور ابھی بھی حسین چہروں کو دیکھ کر کھو جاتا ہوں. اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے, ایگزیکٹ لفظ مجھے یاد نہیں ہیں. اور دوسری اس پروگرام کے اندر ان کی اہلیہ محترمہ نسرین آفتاب صاحبہ کی آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں رائے ہے, اور بہت خوفناک رائے ہے. میں اسے بیان نہیں کرتا, آپ خود اسے دیکھ لیں. اور میرا خیال ہے کہ مجھے اب اجازت ہے میں تھوڑی سی واک کر لوں. بہت شکریہ. یہ جس کو پسند کرتے ہیں نا اس کو تو اوجے سریا تک پہنچاتے ہیں, لیکن جس کو ناپسند کرتے ہیں نا اس سے الوف ہو جائے. بہت بڑی خرابی جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے سفر بھی کیا اور میں نہ ہوتی تو یہ اس سے بھی بہت اوپر ہوتے ہیں, اور وہ ان کا غصہ ہے, بہت بدمزاجی کی حد تک غصہ ہے نا. اب تو نہیں ہو ایسا, اب بہتر ہو گئے ہیں, یعنی پہلے سے کافی امپروو کیا ہے. یہ نا کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, یعنی یہ اپنی ذات کے سر میں اتنا رہتے ہیں کہ یہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے.